आज का उन्वान है बनी इसराइल के बाहर किसी शख्स के सच्चे नबी होने का आखिर क्या सबूत है। हो सकता है कुछ लोगों को ये सवाल समझ ना आए, लेकिन अगर गौर से इस नुक्ते को देखा जाए तो ये सवाल अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। और अगर इस सवाल का माकूल और मस्बत जवाब भी ना दिया जाए तो उससे यूँ साबित होगा कि इस्लाम नामी दीन की कोई बुनियाद ही नहीं है। मतलब मस्बत और माकूल जवाब से मुराद यानी कुरान मजीद से अगर इस बात का और बाहवाला इस बात का कोई जवाब ना दिया जाए तो इसका मतलब है कि दीन इस्लाम की कोई बुनियाद नहीं है। और दुनिया के तमाम स्कॉलर से ये एक सवाल है कि बनी इसराइल के बाहर किसी शख्स के सच्चे नबी होने का क्या सबूत है। क्योंकि पहले भी एक वीडियो में मैंने कुरान मजीद से और पूरे सबूत के साथ ये साबित किया है कि किताब और अल-नबूवत इसराइल में रही और ये सब बनी इसराइल का ही खासा रही है। बनी इसराइल वो सिलसिला है जिसमें अल-किताब भी है, अल-हुक्म भी है, अल-नबूवत भी है। यानी किताब नबूवत के वारिस भी बनी इसराइल हैं। ये मेरे मुताबिक या लोगों के मुताबिक नहीं है, बल्कि कुरान मजीद के मुताबिक बनी इसराइल किताब और नबूवत के वारिस हैं। ये सवाल बज़ाते खुद हर किसी के जहन में आ सकता है कि नबूवत को बनी इसराइल में रही, फिर आखिर बनी इसराइल के बाहर किसी नबी के सच्चे होने का क्या सबूत है। यानी कोई शख्स गैर इसराइली हो और वो ये दावा करे कि वो नबी है। चलें ठीक है, वो दावा कर रहा है, लेकिन इसराइली के बाहर उसके नबी होने का क्या सबूत है। कोई मौजज़ा है उसके पास? नहीं, कोई नहीं। अगर उसके पास कोई मौजज़ा नहीं तो हम ये कैसे मान लें कि वो नबी है। और जितने भी मौजज़ात को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ा जाता है वो कहाँ से आए हैं। वो तमाम के तमाम जितने भी मौजज़ात को उनके साथ जोड़ा जाता है वो तमाम हदीस के ज़ख़ीरे से हमें मिलते हैं। कुरान मजीद से कोई एक भी मौजज़ा हमें साबित नहीं होता। सारे के सारे मौजज़े सिर्फ़ और सिर्फ उन किताबों से साबित हो रहे हैं जिनका कुरान मजीद से और अल्लाह के कलाम से कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह और कुरान नहीं कहते कि हदीस को मानो। हदीस कभी भी कुरान का दर्जा नहीं रखती। अब मुसलमान अपने नबी को किसी नस्ब से बताते हैं कि वो बनी इस्माइली हैं, लेकिन कुरान नहीं जानता। बनी इस्माइल को कौन है कुरान नहीं जानता। बनी इस्माइल कहाँ से आए कुरान मजीद नहीं जानता। बनी इस्माइल में कोई नबी आया है कुरान नहीं जानता। इस्माइल की नस्ल से कोई नबी आया है, इस सवाल का जवाब अगर आप कुरान से ढूंढने बैठें तो इस सारे मामले में कुरान मजीद बिल्कुल खाली पड़ा है, बिल्कुल खाली पड़ा है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सवाल अपने आप में कितनी अहमियत रखता है और कितना ख़तरनाक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नस्ल से थे। कोई एक छोटी सी आयत भी इस बात को साबित नहीं करती। आज तक तो ये भी साबित नहीं हुआ कि मुसलमान जिस नबी को सदियों से यानी सदियां गुजर गई इस बात को कि वो जिस नबी को अपना नबी मानते हैं क्या वो नबी हैं भी या नहीं। उलमाए इस्लाम को चाहिए कि मेरे इस बुनियादी सवाल का जवाब दें। ईसा इब्न मरियम अल किताब का हीरो भी है और बनी इसराइल का ख़ातमुन नबीयीन भी है। ये बात याद रखें कि नबूवत बनी इसराइल में ही रही और बनी इसराइल के बाहर किसी शख्स के नबी होने का सबूत कुरान नहीं देता। कुरान इस बात का जवाज़ सिरे से नहीं देता और ना ही कुरान से इस बात का जवाज़ निकलता है। जवाज़ निकलता है तो सिर्फ बनी इसराइल का निकलता है। 41 टाइम्स बनी इसराइल को कुरान दोहराता है। और बनी इस्माइल कौन है? एक फ़ेक कहानी है जिसे खुद बनाया गया, जो कि हैंडमेड है और जो घड़ी गई। अब जाहिर बात है बनी इसराइल के ख़त्म नबूवत के बाद किसी और नस्ब और किसी और सिलसिले में किसी नबी के होने या नबूवत के होने का कोई सबूत नहीं मिलता। किसी और नस्ब में अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि वो एक नबी है
مطلب کہ کسی اور سلسلے سے یعنی کسی اور نسل سے اگر کوئی شخص اٹھ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے تو خود قرآن بیانیہ کے مطابق اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگتا ہے۔ تو یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ بنی اسرائیل کے باہر اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ نبی ہے اور اس کی نبوت کو قبول کر لیا جائے تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ بہاءاللہ ایک نیم ہے جو ایران کا ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایک صدی پہلے ایک مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ جو ہے وہ نبی ہے۔ اگر آپ لوگ بنی اسرائیل کے باہر کسی شخص کے نبی ہونے کو سچا سمجھتے ہیں تو پھر بہاءاللہ اور غلام احمد قادیانی کو بھی سچا نبی تسلیم کریں، کیونکہ جس بنیاد پر آپ نے کسی اور کو بنی اسرائیل کے باہر سچا نبی مان لیا ہے اسی بنیاد پر ان دونوں کو بھی سچا نبی ماننا پڑے گا۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ ان کو تو جھوٹا کہتے ہیں اور جو اس کے علاوہ اگر کسی شخص کو بغیر بنیاد کے اور بغیر اسرائیلی ہونے کے وہ اس کو نبی مانتے ہیں تو وہ اس کو سچا مان لیتے ہیں، لیکن ان دونوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کافر ہے اور پھر نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ مانا جائے نا ان کو بھی، جس بنیاد پر کسی اور شخص کو نبی مان لیا گیا ہے اسی بنیاد پر ان دونوں کو بھی نبی ماننا چاہیے پھر، کیونکہ دعوے کی بات ہے نا، دعویٰ تو یہ دونوں بھی کر رہے ہیں کہ ہم نبی، جس بنیاد پر مسلمانوں غلام احمد اور بہاءاللہ کو جھوٹا کہتے ہیں اسی بنیاد پر اپنے نبی کو سچا ثابت کرنے کے لیے کیا ثبوت دیں گے؟ کیونکہ مسلمان کہتے ہیں کہ ان کا نبی اسماعیلی ہے، تو کیا ثبوت ہے بھائی؟ یا تو یہ مان لو کہ وہ اسماعیلی نہیں بلکہ اسرائیلی ہے، پھر تو یہ جواز بنتا ہے کہ وہ اسرائیل سے آیا ہوگا تو وہ نبی ہے، لیکن یہ بھی نہیں مانتے، تو میرے اس سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ دیکھیے اسلام سے متعلقہ کتابوں میں 2 عدد محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، ایک وہ جو قرآن میں تھا اور ایک وہ جو حدیثوں میں ہے، یعنی قرآن مجید والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے کی شکل میں یعنی پاسٹ کی شکل میں، اور حدیث والے جو محمد ہیں وہ پریزنٹ کی شکل میں یعنی انہیں پریزنٹ کے طور پر پیش کیا گیا۔ دیکھیں قرآن میں جتنی بھی دلیلیں ہمیں ملتی ہیں وہ اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ النبوت موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی، موسیٰ کو کتاب دینے کے بعد عیسیٰ کو دی گئی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ عیسیٰ ابھی گود میں ہی ہے یعنی گہوارے کی شکل میں، اور اسے کتاب اور نبوت دے دی گئی۔ قرآن عیسیٰ کی نبوت کو صریح وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہے۔ دوسرے نبیوں کو تو ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ خاص عمر میں پہنچ جانے کے بعد کتاب دی گئی، یعنی انہیں نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی، لیکن حضرت عیسیٰ جو تھے وہ ابھی پیدا ہی ہوئے تھے، یعنی انہیں کہا جاتا ہے کہ پیدا ہوئے ابھی 2-3 دن ہوئے تھے اور تب ہی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور کتاب دے دی گئی، اور وہ خود بولتے ہیں کہ مجھے کتاب اور نبوت سے نوازا گیا ہے۔ دیکھیں اگر ہم کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بنی اسماعیلی ہیں تو پھر وہ ان تک نبوت اسرائیل سے اسماعیل میں کیسے جو ہے وہ کنورٹ ہو گئی؟ قرآن مجید ہمیں اس بات کی بالکل بھی شہادت نہیں دیتا، کسی ایک جگہ بھی اس بات کی ہمیں جو ہے وہ دلیل نہیں ملتی کہ نبوت اللہ تعالیٰ نے کہیں بتایا ہو کہ نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں تھی پہلے اور اب جو ہے وہ میں نے اس کو بنی اسماعیل میں دے دیا ہے۔ یہ بات قرآن مجید ہمیں بالکل بھی نہیں بتاتا، کیونکہ بنی اسماعیل کی کوئی اصل ہے ہی نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ الغرض قرآن کے مطابق عیسیٰ ابن مریم عبداللہ، روح اللہ، کلمات اللہ، اذن اللہ اور آیت للناس جیسی معجز ہستی کے پاس انجیل، تورات، الکتاب، الحکمت کا علم تھا، اور وہ اپنی ولادت سے پہلے بھی اور اپنی ولادت کے بعد بھی توفیت سے لے کر اور سارے مرحلوں میں ایک عظیم رہنما، روحانی پیشوا اور ایک اسوہ حسنہ کی حیثیت سے مکمل سلامتی، سراسر بھلائی، مجسمہ خوشخبری اور نمونہ امن و آشتی رہا۔ نہ اس کی زندگی میں کوئی عورت تھی اور نہ اس کے پیکر و منور میں کوئی شہوت تھی، وہ نہ تو عورتوں کے حسن و جمال کا شدائی تھا اور نہ ہی شہوت و جنسیات کا پجاری تھا۔ ایک ہی رات میں ایک ہی غسل سے 11 بیویوں سے جماع کرنا اس کا شیوا ہرگز نہ تھا۔ اس کی پارسا اور پرہیزگار نیتیں نہ تو کسی بہو پر ڈورے ڈالتی تھیں اور نہ کسی 9 سالہ ننھی بچی پر نگاہ ڈالتی تھی۔
اس نے نہ تو لونیوں سے سیکس فرمایا تھا اور نہ کنیزوں سے عیاشیاں کی تھیں۔ اس نے نہ تو کسی بھلے مانس آدمی کو اپنا غلام بنایا تھا اور نہ غیر عزت دار خواتین کو داسی بنایا تھا۔ وہ نہ تو بیویوں کے حرم سرا میں رہتا تھا، نہ خواہش نفس پر خود کو ہبہ کرنے والی عورتوں سے رشتہ بناتا تھا۔ اس نے مومنوں کو نہ تو قتال کے لیے بھڑکایا تھا اور نہ کسی کو قیدی بنانے کے لیے کسی کا خون بہایا تھا۔ وہ عالمین کے لیے سرطن سے جدا نامی اذیت کا سبب نہیں تھا، بلکہ وہ عالمین کے لیے سراپائے رحمت تھا۔ وہ اپنے دشمنوں سے قتل و قتال کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ ان سے پیار کرنے آیا تھا۔ بدلہ و انتقام کی آگ میں جل کر وہ دوسروں کی جان لیتا نہیں تھا، بلکہ اثار نفس اور درگزری کی مثال قائم کرتے ہوئے اس نے تو خود اپنی جان دے دی تھی۔ عالمین کے لیے اس کی رحمت جامعہ، اس کا فیضان کرم اور اس کی بزرگ اور بے نیازی تو کچھ اس آن بان اور شان کی تھی کہ وہ لوگوں کے لیے تخلیق کرتا تھا، بے جان اشیاء میں روح پھونکنے والا تھا، مردہ انسانوں میں جان ڈالنے والا تھا، مادرزاد اندھوں کو بینائی دینے والا تھا، پیدائشی کوڑیوں کو چنگا کرنے والا تھا۔ تو سوچئے اس قدر رتبے اور مرتبے وسیع، صالح، مبشر، صادق، مبارک، خاتم النبیین مسیحا کے ہوتے ہوئے کسی خود ساختہ بنی اسماعیل سے منسوب نبی کی آج ہم انسانوں کو آخر ضرورت کیا ہے؟ کسی خود ساختہ بنی اسماعیل اور اس سے منسوب نبی کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی ہمارے پاس مسیحا تو ہے، خاتم النبیین تو ہے، یہی ہمارا پیشوا ہے، یہی ہمارا مقرب ہے، پھر ہمیں کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ کسی اور کے پاس سچے نبی ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور یہ تمام علماء اسلام کے سامنے یہ سوال ہے کہ بنی اسرائیل کے باہر کسی شخص کے سچے نبی ہونے کا آخر کیا ثبوت ہے؟